بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زیارات سرزمین عراق بمقام حلہ و بابل۔ نبی اللہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام دو مقامات پر آیا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالکفل وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ دوسری جگہ سورۃ صاد آیت 48، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَوالکفل وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت ذوالکفل کا ذکر دونوں بار حضرت ایوب کے واقعہ کے بعد فرمایا گیا، اور شاید اسی لیے بعض مفسرین نے انہیں حضرت کا فرزند بتایا ہے اور ان کا نام بشر لکھا ہے، یعنی بشر بن ایوب، جبکہ ذوالکفل ان کا لقب تھا۔ تاہم بیشتر مفسرین کے مطابق آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے گئے۔ شروع میں آپ حضرت الیسع کے خلیفہ تھے اور بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے متعلق مفسرین کے مختلف آراء ہیں، بعض ان کی نبوت اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ امام ابن جریر نے ان کی بابت توقف اختیار فرمایا ہے، جبکہ حضرت حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آنا اور ان کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ذوالکفل حضرت حزقیل کا لقب ہے جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں وہ مبعوث ہوئے۔ امام طبری کے مطابق حضرت ذوالکفل نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی اور بعض مفسرین کے مطابق 95 سال کی عمر میں وفات پائی۔ شام، عراق، ترکی اور کئی دوسرے ممالک میں آپ سے کئی منسوب مزارات ہیں۔ حلہ کے مقام پر بھی آپ کا مزار مبارک ہے۔ الحمدللہ اس سفر زیارات اپریل 2025 میں آپ کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔